26 रजब बुध के दिन अरबपति बनाने वाला अमल, जिसे पढ़ते ही शाम तक 50 करोड़ का मुआवजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 26 रजब बुध के दिन यानी कि आज के दिन सिर्फ 3 मरतबा ये आसान सा वजीफ़ा पढ़ के अपने घर को दौलत से भर लेना पूरी दिन मौजूद है। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, शाम तक का इंतज़ार करना। शाम तक आपके हालात बदल चुके होंगे। शाम तक आपको इतनी दौलत मिलेगी, गैब से इतना पैसा मिलेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। 26 रजब का ये वजीफ़ा जो शख्स, जो बहन भाई अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है, दौलत उसके नसीब में, उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। 26 रजब का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। लाखों लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ के कामयाबियां हासिल की हैं। आसान सा वजीफ़ा है, इतना आसान वजीफ़ा है नाज़रीन कराम कि कोई छोटा बच्चा भी इस अमल को बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, गांव, गली, मोहल्ला जिससे मौजूद बैठकर मेरी वीडियो ये देख रहे हो, पहले ये वीडियो कंप्लीट देखना। इस अमल को पहले अच्छी तरह समझना और समझने के फ़ौरन बाद इस वजीफ़े को कोशिश करना। वीडियो जैसे ही देख लो फ़ौरन ये वजीफ़ा उसी वक्त पढ़ना और अल्लाह पाक से जितनी भी हाजतें हों, मुरादें हों, इसके लिए दुआ ज़रूर मांगना। तो जल्दी से ये अमल समझ लें और कोशिश करना वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ये अमल कर लेना। जो मेरे बहन भाई वीडियो पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त है। बस सुकून से बैठ जाना कहीं भी। आज के दिन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या ज़बानी काउंट करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से आपको बैठ के ये वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा ना होगा। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो अमल शुरू करें तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। एक बार जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो फ़ौरन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अमल शुरू करें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो सबसे पहले आपको पहला कलमा पढ़ लेना है 3 मरतबा। मैंने कम या ज़्यादा मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें तो फ़ौरन आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या ज़बानी काउंट करते हुए अब आपको क्या पढ़ना है यह आप लोग समझ लें। आप लोगों ने जैसे ही 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया तो इसके बाद आपको 3 मरतबा ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लेना है। जैसे ही आपने 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया तो उसके बाद फ़ौरन आपको अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह
پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میں نے استغفراللہ کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو استغفراللہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ استغفراللہ پڑھنے میں آپ کو 25 سے 30 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح پکڑ کے آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، فرسٹ نمبر پر، بڑا آسان سا کمال کا وظیفہ ہے، اور پورے عمل یاد رکھیے گا۔ دوبارہ بتا دوں، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے، جو شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا۔ استغفراللہ آپ لوگوں نے جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، ایسا معجزاتی وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کہ آپ کے بس پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ ناظرین کرام، آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ گئے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے بیٹھ کے وظیفہ دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، تو اس کے بعد فوراً 7 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ آپ نے جیسے ہی استغفراللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ناظرین کرام، جو وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے، بے شمار مرتبہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی 7 ٹائم 7 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہے یا سمیعو یا غنیو، پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جس طرح پڑھنا چاہیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ یا سمیعو یا غنیو، یا سمیعو یا غنیو، یا سمیعو یا غنیو، صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو آپ لوگ فوراً اسی وقت آخر میں، بالکل اینڈ میں، اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے جیسے ہی 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ یا سمیعو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ کو اس عمل کے آخر میں ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین کرام، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ رجب کے اس مبارک مہینے میں جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ میں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔
یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں میں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔